بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو امت غم سے نڈال تھی۔ مدینہ کی فضا خاموش تھی، لیکن اس وقت ایک مرد مومن کھڑا ہوا جنہوں نے امت کو ٹوٹنے سے بچایا۔ وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی۔ نبی کریم کی وفات کے بعد سب سے پہلا چیلنج تھا قیادت کا خلا۔ حضرت عمر فاروق اور صحابہ اکرام نے مشورے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا۔ انہوں نے منبر رسول پر چڑھ کر فرمایا تھا کہ اگر میں ٹھیک چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ یہ تھی ایک عاجز اور مخلص لیڈر کی پہلی باتیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کا سب سے بڑا امتحان تھا مرتدین یعنی دین چھوڑنے والے اور جھوٹے نبیوں کا فتنہ۔ نبی کریم کے وصال کے فوراً بعد عرب کے کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، لیکن صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ جو زکوٰۃ اونٹ کی رسی کے برابر بھی روکے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ انہوں نے 12 لشکر روانہ کیے اور اللہ نے ان کے ذریعے عرب کو دوبارہ اسلام کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ جنگ یمامہ میں جب بہت سے حافظ قرآن شہید ہو گئے تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن کریم کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زین بن ثابت کی سربراہی میں کمیٹی بنائی اور یوں قرآن مجید ایک مصحف میں محفوظ کر دیا گیا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خدمت تھی جس نے قرآن کو ہمیشہ کے لیے امت میں محفوظ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ انہوں نے شام، عراق اور فارس کی سرحدوں کی طرف فوجیں بھیجی، جہاں حضرت خالد بن ولید نے فتوحات کا آغاز کیا۔ ان کے زمانے میں اسلامی ریاست میں نظم اور عدل قائم رہا، خزانہ عام لوگوں کے لیے کھلا تھا اور خلیفہ خود انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ انہیں بیت المال سے صرف اتنا ہی ملتا تھا جتنا ایک عام مزدور کو۔ 2 سال اور 3 ماہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے وصیت کی کہ انہیں نبی کریم کے پہلو میں دفن کیا جائے، اور آج بھی وہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور مختصر تھا مگر اثر ایسا تھا کہ صدیوں پر پھیل گیا۔ وہ وہی شخص تھے جنہوں نے امت کو ٹوٹنے نہیں دیا اور خلافت راشدہ کی بنیاد بھی رکھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر جیسی سچائی، ایمان اور قربانی کی توفیق دے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔